بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا سورہ مبارک حمد انداز دعا ہے نا؟ بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا تعلیم فرمائی ہے کہ مجھ سے اگر کچھ طلب کرو تو اس طرح طلب کرو، اور یقین رکھیے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو کچھ ضرورت زندگی ممکن ہے سب کچھ موجود ہے۔ اگر انسان اپنی زبان سے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ بھی نہ مانگے، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، جب بھی کوئی چھوٹی بڑی ضرورت پیش آئے، تو ہاتھ اٹھا کر پہلے درود پڑھے اور اس کے بعد سورہ حمد پڑھ لے اور پھر درود پڑھ لے، ہو گئی دعا، ہو گئی دعا۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو اسے نوٹ کر لیں، ضمیر پر، ذہن پر، قلب پر لکھ لیں۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، پہلے درود پڑھیں، بعد میں درود پڑھیں اور درمیان میں ہاتھ اٹھا کر سورہ الحمد پڑھ لیں، ہو گئی دعا۔ اسی کے الفاظ میں اس کی بارگاہ میں درخواست پیش ہو گئی، یہ درخواست رد نہیں ہو سکتی۔ دعا میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ جب مانگتے ہیں دعا تو کیا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اور اس کے بعد ایسے وسیلے پکڑتے ہیں جن کے واسطے سے دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ رسول اللہ کا واسطہ، یا اللہ مولا علی کا واسطہ، یا اللہ امام حسن کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ، یا اللہ بی بی زہرا کا واسطہ، چہاردہ معصومین کا واسطہ، یہ شہداء کا واسطہ، یہ سب درست ہے، طریقہ درست ہے۔ تفصیل سے کہو تو یہ سب کہتے چلے جاؤ۔ واسطہ دے کے دعا کرنا شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ تفصیل سے کہنا ہو تو یہ سب کہنا پڑے گا، اور اجمالاً کہنا ہو تو صراط الذین انعمت علیہم، سارے واسطے آ گئے۔ یہ انعمت علیہم کس کا واسطہ ہے؟ انبیاء الہی کا واسطہ، اوصیاء کا واسطہ، ائمہ کا واسطہ، اللہ کے معصوم بندوں کا واسطہ، اور ان تمام میں آدم سے لے کے خاتم تک سب ہیں، مگر مصداق اکمل و اتم کون ہے؟ وہ جو عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہیں، وہ جن کے دامن عصمت تک غبار ترک اولا بھی نہیں پہنچا ہے۔ ایک بلند تر صلوات۔ تو سورہ مبارک حمد دعا ہے اور تعلیم حق ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم فرمائی ہے دعا، اس طرح ہم سے دعا کرو۔ اس لیے بسم اللہ میں بھی جو متعلق ہے وہ استعینو ہے، یعنی میں مدد چاہتا ہوں اللہ رحمان الرحیم کے نام سے، ہے نا، مدد چاہتا ہوں۔ سورہ مبارک حمد کی روشنی میں اور احادیث پیغمبر و احادیث معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روشنی میں متعین ہے استعینو، یعنی میں مدد حاصل کرتا ہوں پروردگار کی کسی بھی کام میں، تقریر کرنے میں، تحریر کرنے میں، بزنس کرنے میں، کوئی بھی زندگی کا چھوٹا بڑا کام کریں، بسم اللہ کہنا نہ بھولیں، بسم اللہ کہنا نہ بھولیں۔ حدیث مبارک پیغمبر ہے، حضور نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر، کوئی بھی اہم کام اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوگا تو وہ ابتر رہ جائے گا۔ کیا رہ جائے گا؟ ابتر، فہو ابتر، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر، یہ کلمہ پیغمبر کا ہے۔ کوئی بھی کام اہم اگر وہ بسم اللہ کے ذریعے سے شروع نہیں ہوگا تو ابتر رہ جائے گا، یعنی ناتمام اور بے برکت، ناتمام اور بے برکت۔ کوئی بھی کام کریں بسم اللہ ضرور کہیں، اور جب آپ اس کے پابند ہو جائیں گے تو مجھے یقین ہے کوئی حرام کام کر ہی نہیں سکیں گے۔ ایسا بھی بے غیرت کوئی کلمہ گو ہوگا کہ اللہ کا نام لے کر حرام کام کرے؟
ایسا بھی کوئی بے غیرت بے حیا ہو سکتا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مبارک آیت تلاوت کرے اور کوئی نجس کام کرے، کوئی حرام کام کرے، کوئی باطل کام کرے، کوئی نافرمانی کرے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ بسم اللہ کا عادی بنائیے اپنے آپ کو، اپنے لبوں پہ ورد بسم اللہ رکھیے، اپنی زبان کو مانوس رکھیے ذکر بسم اللہ سے، اور جب بھی بسم اللہ کہیے، بسم اللہ کہنے میں نہ شرمائیے، بسم اللہ کہیے تو بلند آواز سے کہیے۔ آخر آیت رحمت ہے، اسے چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اسے آہستہ کہنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ شیطان تو خوش ہوگا، رحمان خوش نہیں ہو سکتا۔ خدا کا نام نہ لیا جائے کون خوش ہوگا؟ خدا کا نام تو لیا جائے مگر چپکے سے لیا جائے، آہستہ سے لیا جائے۔ کس کے خوف سے؟ حکمت کیا ہے؟ نام خدا آیت رحمت آہستہ ادا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ رحمان کی عبادت کر رہے ہیں اور شیطان کا خوف طاری ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ ہر چند کے طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، جیسی ہے آپ کے سامنے ہے، مگر بہرحال تبرکاً کچھ عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ببرکت بسم اللہ طبیعت بہتر ہو جائے۔ بسم اللہ بسم اللہ آیت رحمت ہے، بسم اللہ اسم اعظم الہی ہے، اسم اعظم پوشیدہ ہے اس میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی برکتوں کو اپنی زندگی میں جذب کر لیجئے، جذب کر لیجئے۔ زندگی کا کوئی کام نہیں ہے ایسا کہ جس سے پہلے بسم اللہ کی تاکید نہیں کی گئی ہے، حتیٰ کہ آرزو فرزند سے پہلے بھی بسم اللہ کہیے۔ دو مبارک انسانی وجود جب ملتے ہیں اس وقت خدا کو نہ بھولیے۔ جب دو مبارک وجود ملتے ہیں، جب ایک مرد ایک عورت کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اس وقت لطف الہی کے ساتھ، رحمت الہی کے ساتھ، اسم الہی کو فراموش نہ کیجیے۔ پروردگار تو نے مجھے صحیح و سالم بنایا، پروردگار تو نے اسے صحیح و سالم بنایا، پروردگار تو نے اسے میرا شریک زندگی بنایا، پروردگار اب ایک ایسا وجود عطا فرما کہ جو تیرے نام کو آگے بڑھانے والا ہو۔ کوئی لذت زندگی اسلام نے حرام نہیں قرار دی ہے، کوئی لذت زندگی۔ یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، لیکن توڑ مروڑ کے پیش نہ کیجیے گا۔ میں نے اسی لاہور میں کہا تھا، کوئی لذت زندگی اسلام نے حرام قرار نہیں دی ہے، صرف یہ ہے کہ ہر لذت کے حاصل کرنے کا سلیقہ ہے۔